بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 195 پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمارا آخری سبق ہے، جس کے اندر ہم نون تاکید کا فعل معطل کے آخر میں کیا حکم ہے، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہما فی غیرہما مع الضمیر البارز کالمنفصل فإن لم يكن فكالمتصل ومن ثم قیل هل ترین وترون وترین وأغزون وأغزن وأغزن والمخففة تحذف للساکن وفي الوقف فيرد ما حذف والمفتوح ما قبلها تقلب الفا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہما، اور وہ دونوں، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، فی غیرہما، تثنیہ اور جمع مؤنث کے علاوہ، مع الضمیر، دیگر صیغوں میں ضمیر بارز کے ساتھ، مع الضمیر البارز کالمنفصل، ضمیر بارز کے ساتھ لفظ منفصل کی طرح ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن فَكَالْمُتَّصِلِ، پس اگر ضمیر بارز نہ ہو تو وہ لفظ متصل کی طرح ہے۔ وَمِن ثَمَّ قِيلَ، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، هَلْ تَرَيَنَّ وَتَرَوُنَّ وَتَرَيِنَّ وَأُغْزُوَنَّ وَأُغْزُنَّ وَأُغْزِنَّ، تو یہ کہا جاتا ہے هَلْ تَرَيَنَّ وَتَرَوُنَّ وَتَرَيِنَّ وَأُغْزُوَنَّ وَأُغْزُنَّ وَأُغْزِنَّ کہا جاتا ہے۔ وَالْمُخَفَّفَةُ تُحْذَفُ لِلسَّاکِنِ وَفِي الْوَقْفِ، اور نون خفیفہ ساکن حرف کے ساتھ ملنے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے، اور حالت وقف کے اندر بھی۔ فَيُرَدُّ مَا حُذِفَ، پس وقف کی صورت میں وہ حرف لٹایا جائے گا۔ وَالْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا تُقْلَبُ أَلِفًا، اور جو نون خفیفہ کی وجہ سے حذف کیا گیا تھا، وہ نون خفیفہ جس کا ماقبل مفتوح ہو، اس کو الف سے بدلا جائے گا۔ آج کے درس کے اندر ایک بات تو ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل معطل کے آخر میں نون تاکید کا حکم، دوسرا مذکورہ اصول پر تفریعات، اور تیسرا نون تاکید خفیفہ کے لیے ایک قاعدہ۔ وہما فی غیرہما مع الضمیر البارز کالمنفصل۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ یہاں سے ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ فعل معطل لام، ایسا فعل جس کے لام کلمے میں حرف علت آ جائے، اس پر نون تاکید کے داخل ہونے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع امر نہیں معطل لام کے تثنیہ جمع مؤنث کے علاوہ جن صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، یعنی جمع مذکر غائب و حاضر، جن میں واو ضمیر بارز ہوتی ہے، اور واحد مؤنث حاضر جس میں یا ضمیر بارز ہوتی ہے، ان میں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ ماقبل کے مضموم یا مکسور ہونے کی صورت میں واو اور یا ضمیر کو حذف کرنے، اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی صورت میں واو اور یا ضمیر کو حرکت دینے کے سلسلے میں اس کلمہ منفصلہ کے حکم میں ہے جو ساکن ہو اور فعل معطل لام کے متصلاً بعد واقع ہو۔ یعنی اگر فعل معطل لام کے جمع مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث حاضر کہ متصلاً بعد کوئی الگ ساکن کلمہ آ جائے تو وہاں دیکھا جائے گا
کہ واو اور یا کے ماقبل کی حرکت کن کے موافق ہے یا مخالف. اگر موافق ہے یعنی واو کا ماقبل مضموم اور یا کا ماقبل مکسور ہو تو وہاں واو اور یا کو لفظوں سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے اغزو الکفارہ، اغزو الجیش. اگر ماقبل کی حرکت واو اور یا کے مخالف ہو یعنی ان کا ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو حذف نہیں کرتے بلکہ واو کو ضمہ دیا جاتا ہے اور یا کو کسرت دیا جاتا ہے، جیسے اخشوا الرجل، اخشی الرجل. صاحب کتاب فرماتے ہیں اسی طرح اگر فعل مضارع امر اور نہیں معطل لام کے جمع مذکر غائب و حاضر واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جائے تو وہاں بھی واو ضمیر کے ماقبل کے مضموم اور یا ضمیر کے ماقبل کو مکسور ہونے کی صورت میں واو اور یا ضمیر کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے اغزن، اغزن، لتدعن، لتدعن. اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی صورت میں واو کو ضمہ اور یا کو کسرہ دے دیتے ہیں، جیسے حل ترون، حل ترین، اخشون، اخشین، لتدعون، لتدعین. فَإِن لَّمْ يَكُن فَكَالْمُتَّصِلِ. فعل مضارع امر اور نہیں معطل لام کے جن صیغوں میں ضمیر بارز نہیں ہوتی بلکہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان میں نون تاکید حذف شدہ حرف علت کو واپس لانے کے سلسلے میں کلمہ متصلہ ساکنہ کی طرح ہے، یعنی جس طرح الف تثنیہ کے آنے کی صورت میں حذف شدہ حرف علت واپس آ جاتا ہے، جیسے اغزوا، ارمیا، اخشیا میں، تو اسی طرح ان مذکورہ 5 صیغوں کے آخر میں بھی نون تاکید کے آنے کی صورت میں حذف شدہ حرف علت واپس آ جائے گا، جیسے حل ترین، اغزون، ارمین، اخشین. فعل معطل لام کے تثنیہ اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون تاکید کا وہی حکم ہے جو ماقبل میں افعال صحیحہ کا بیان کیا گیا ہے، یعنی جس طرح صحیح افعال کے ان صیغوں میں نون تاکید کے آنے کی وجہ سے الف تثنیہ اور نون جمع مؤنث حذف نہیں ہوتے، اسی طرح معطل لام کے بھی ان صیغوں میں الف تثنیہ اور نون جمع اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، حذف نہیں ہوتے، جیسے اضربان، اضربنان، اذا اغزوان، اغزونان. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ نون تاکید کے داخل ہونے کے حوالے سے معطل لام کے 3 اقسام ہیں. نمبر 1، 6 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر بارز الف اور نون ہوتی ہے مگر نون تاکید کے آخر میں آنے کی وجہ سے وہ ضمیر حذف نہیں ہوتی. وہ 6 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے، جیسے اضربان اور اضربنان. نمبر 2، دوسرے وہ قسم کے صیغے ہیں جن میں ضمیر بارز واو اور یا ہوتی ہے اور نون تاکید کے آخر میں آنے کی وجہ سے ماقبل کے مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں وہ ضمیر یعنی واو اور یا حذف ہو جاتی ہے اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی صورت میں واو کو ضمہ اور یا کو کسرہ دے دیتے ہیں. اور وہ 3 صیغے ہیں، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر. واو اور یا کو حذف کرنے کی مثال جیسے اغزن، اغزن. واو کو ضمہ اور یا کو کسرہ دینے کی مثال ترون، ترین، اخشون، اخشین. تیسری قسم کے وہ صیغے ہیں جن میں ضمیر بارز نہیں ہوتی بلکہ ضمیر مستتر ہوتی ہے اور نون تاکید کے آخر میں آنے کی وجہ سے وہ حرف علت واپس آ جاتا ہے جو کسی قاعدہ تعلیل کی وجہ سے حذف کیا گیا ہو. اور 5 صیغے یہ ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، جیسے حل ترین، اغزون، ارمین، اخشین. والمخففۃ تحذف. یہاں سے صاحب کتاب نون خفیفہ کو حذف کرنے کے مواقع بیان فرما رہے ہیں.
فرماتے والمخففۃ تحذف للساکن وفی الوقف، دو جگہ ایسے ہیں جہاں پہ نون خفیفہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی جگہ وہ ہے کہ جب کہ نون خفیفہ کے متصلاً بعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو وہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے نون خفیفہ حذف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ شاعر کا قول ہے لا تہین الفقیر علک ان ترکا یوما والدہر قد رفعہ، یہ اصل میں لا تہینن تھا نون خفیفہ کے ساتھ، کیونکہ اگر اس کے آخر میں نون خفیفہ نہ ہوتا تو شاعر کے لیے ضروری تھا وہ یہ کہتا لا تہن الفقیر، اور اس کے بعد متصلا لام تعریف ساکن آنے کی وجہ سے نون خفیفہ کو حذف کر دیا گیا اور ماقبل پر فتحہ باقی رکھا تاکہ نون خفیفہ کے حذف پر دلالت کرے، اسی کا لا تہین الفقیر۔ اور دوسرا مقام وہ ہے جب کہ کسی ایسے فعل پر وقف کر دیا جائے جس کے آخر میں نون خفیفہ ہو اور نون خفیفہ کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو تو وہاں وقف کی وجہ سے نون خفیفہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، پھر اس حرف یعنی حرف واو اور یا کو واپس لاتے ہیں جو نون خفیفہ کی وجہ سے حذف ہو گئے تھے، جیسے اغزن اغزن پر وقف کرنا چاہے تو چونکہ یہاں نون خفیفہ کا ماقبل زا پہلی مثال میں مضموم اور دوسری مثال میں مکسور ہے، اس لیے آپ نون خفیفہ کو حذف کرنے کے بعد واو اور یا ضمیر کو واپس لا کر اغزو اور اغزی کہیں گے۔ اگر نون خفیفہ کا ماقبل مفتوح ہو تو وہاں وقف کرنے کے وقت نون خفیفہ کو حذف نہیں کرتے بلکہ اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے آپ اضربن پر وقف کرنا چاہیں تو چونکہ یہاں نون خفیفہ کا ماقبل با جو ہے وہ مفتوح ہے، اسی یہاں وقف کرتے وقت نون خفیفہ کو الف سے بدل کر دیں گے، جس طرح ہم تنوین کو الف سے نون تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے کان اللہ علیمن حکیمن ہے، وقف کریں گے تو حکیمہ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ہے تو جب وقف کریں گے نذیرن ہے، وقف کریں گے نذیرا، تو یہاں بھی اضربن ہے، وقف کریں گے تو اضربا بن جائے گا، نون خفیفہ کو حذف نہیں کریں گے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہاں الحمدللہ ہماری کتاب مکمل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نے قافیہ ابن حاجب کی مشکلات کو حل کر لیا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔